السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، چونکہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ ہم نے فارسی کلاس جو شروع کیا ہے گرامر کے لیے، تو اس میں سے ہم نے پہلے جو فارسی کی بیسک کتاب ہیں ان میں سے جو امپورٹنٹ ہے، سب سے زیادہ ضرورت ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں تسہیل المصادر کہتے ہیں ہم اسے۔ تو اس میں سے ہم نے کچھ مین پوائنٹس پڑھے تھے، تسہیل المصادر کے مین پوائنٹس جو ہم نے پہلے والی ویڈیو میں ذکر کیا تھا۔ چونکہ اب اس کے جتنے بھی اسباق آگے ہوں گے، یعنی جتنے بھی چیپٹر آگے ہوں گے، ان چیپٹر کے متعلق بات کی جائے گی۔ امید ہے کہ جو پچھلے ویڈیو میں ہم نے یہ سیگا، واحد، جمع، غائب، حاضر، متکلم، زمانہ، ماضی، حال، مستقبل، فعل، اور اسی طرح یہاں پر فاعل، مفعول، لازم، متعدی، معروف، مجہول، مثبت اور منفی، تو ان کو آپ نے اچھی طرح سے سمجھا ہوگا۔ تو جب تک ان چیزوں کو آپ اچھی طرح سے نہیں سمجھو گے تو آگے بھی سمجھنا ناممکن ہے، کیونکہ یہ چیزیں آپ کو سب سے پہلے سمجھنی ہوں گی۔ تو اب یہ سبق نمبر 1 شروع کر رہے ہیں۔ پہلے تو یہ تھوڑے مین پوائنٹس تھے، ان کو یاد کرنا تھا۔ اب سبق شروع ہو رہا ہے، جو اس کتاب کا اصلی مقصد اور مدعا ہے، اس کا پہلا سبق اب شروع ہو رہا ہے، یعنی کہ فارسی کو پڑھنے کے لیے، فارسی کو سمجھنے کے لیے آپ پہلا سبق کے کس طرح پڑھیں گے، اور کون سا زمانہ کہاں پر لگے گا، اور کس طرح ہم سینٹینس بنائیں گے، کس طرح ہم مصدر سے باقی سیگے بنائیں گے، تو یہاں پر انہوں نے اب اس کا ذکر کیا ہے۔ پہلا سبق انہوں نے یہاں پر اب بیان کیا ہے۔ آج سمجھو آپ پہلا سبق ہے، البتہ یہ اصطلاحات تھے جو میں نے پہلے کلاس میں بتائے تھے۔ آج سبق نمبر 1 ہے۔ سبق نمبر 1 ہے مصدر کا بیان، جو انہوں نے یہاں پر کہا ہے مصدر کا بیان، مصدر۔ تو اب اس کی تعریف کرتے ہوئے یہ کیا فرماتے ہیں، مصدر کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں مصدر وہ ہیں جس سے دوسرے لفظ بنے، مصدر وہ ہے جس سے دوسرے لفظ بنے۔ اب کہتے ہیں مصدر میں جو فارسی میں جو مصدر ہوتا ہے، ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ مصدر ہی ہیں؟ اگر فارسی میں کوئی لفظ آیا یا فارسی میں کوئی مصدر آیا، ہم کیسے پہچانیں گے یہ فارسی ہے یا اردو ہے؟ تو اس کے لیے انہوں نے یہاں پر بتایا فارسی میں مصدر کے آگے دن یا تن ہوتا ہے، دن یا تن ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پر پروردن، یہ دن جو ہے، اس دن کی وجہ سے ہم یہ پہچانیں گے ہر ایک جگہ پر جہاں پر بھی کسی کے آخر میں یہ دن تن ہوگا تو ہم پہچانیں گے کہ یہ فارسی ہے۔ تو جب ہم دیکھیں گے کہ اس کے آگے دن لگا ہے تو یہاں پر سمجھ جائیں گے کہ یہ فارسی کا مصدر ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے پروردن۔ چونکہ آپ کو یہ یاد رکھنا ہوگا پروردن کا مطلب کیا ہوتا ہے، بحث زیادہ اسی کی ہوتی ہے آگے، پروردن کی ہی ہر ایک میں جو مثالیں دی جاتی ہے وہ اسی پروردن سے دی جاتی ہے، اور کبھی کبھار گفتن سے بھی دی جاتی ہے۔ پروردن کا مطلب ہوتا ہے پالنا، اور گفتن اور تن جو ہے آخر میں تن، انہوں نے کہا کہ مصدر کے آخر میں جو فارسی میں آئے گا اس کی پہچان ایسے کریں گے، اس کے آخر میں دن ہوگا یا تن ہوگا۔ اب یہاں پر گفتن مطلب ہوتا ہے کہنا، گفتن مطلب ہوتا ہے کہنا، تو اس کو کیسے سمجھیں گے فارسی؟ کیونکہ اس کے آخر میں جو مصدر ہے اس کا مطلب ہے آخر میں اس کو تن لگائے تو یہ فارسی ہی ہوگا، یہ فارسی کا مصدر ہے۔ اب نے یہاں پر لکھا ہے اردو میں مصدر کے آخر نہ ہوتا ہے، جیسے لکھنا، پڑھنا، بولنا وغیرہ، تو اس کے آخر میں اگر اردو میں ہمیں مصدر پہچاننا ہوگا تو ہم دیکھیں گے آخر میں نہ ہے تو یہ اردو کا مصدر ہے، لیکن جب آخر میں دن اور تن ہوگا تو ہم اس کو سمجھیں گے کہ یہ فارسی ہے۔ چونکہ اب نے یہاں پر جو کہا مصدر وہ ہے جس سے دوسرے لفظ بنے، چونکہ اب مصدر تو سمجھ آ گیا، مصدر کس کو کہتے ہیں فارسی میں، جس کے آخر میں دن اور تن آ گیا۔ اب یہ کہتے ہیں جس سے دوسرے لفظ بنے، جس سے دوسرے لفظ بنے۔ تو اب آپ یہاں پر دیکھ لیجئے گا، میں یہاں پر آپ کو تو آگے پڑھنا ہے، البتہ میں بتاؤں گا اس سے کیسے دوسرے لفظ بنتا ہے۔ جیسے یہاں پر لکھا ہے پروردن،
ہمیں آگے بتائیں کہ قاعدہ کیسے بنانا میں بتاؤں لیکن میں یہاں پر یہ بتانے والا ہوں دوسرے لفظ کیسے بنتے. جیسے پروردن، تو اگر مجھے اس کو غائب میں بنانا ہے، واحد غائب کا صیغہ بنانا ہے، تو میں اس کو کیا کہوں گا؟ پرورد. کیونکہ یہ دال اس میں ہوتا ہے آخر میں واحد غائب کی علامت ہوتی ہے. پرورد، جب میں پرورد کہوں گا تو اس کا مطلب ہوگا اس نے پالا. اور جب میں پروردند کہوں گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے انہوں نے پالا. تو جب میں پروردی کہوں گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے تم نے پالا. اور جب میں پروردید کہوں گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے تم نے پالا. ایک ہوتا ہے پروردی، یہ واحد حاضر کا صیغہ یعنی تو نے پالا. اور پروردید یہ جمع حاضر کا صیغہ، اس کا مطلب ہوتا ہے تم نے پالا، یعنی کہ جمع کے لیے آپ لوگوں نے پالا. تو اس کے بعد آتا ہے پروردم. جب مین آخر میں ملائیں گے اس کو، نون کو ہٹائیں گے، دال کے ساتھ مین ملائیں گے، پروردم، اس کا مطلب ہوتا ہے میں نے پالا. اور پروردیم ہم نے پالا. اگر کوئی کہے گا کہ فلاں کام کس نے کیا تو ہم کہیں گے فلاں نے کیا. یا کہے گا فلاں شخص کی پرورش کس نے کی، اس کو کس نے پالا، تو ہم کہیں گے پروردم، میں نے پالا اس کو. یہاں پر اس کا ہم ذکر کریں گے. یہاں تو امید ہے کہ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اب آگے یہ بیان کرتے ہیں. مصدر تو ہمیں سمجھ آ گیا. مصدر کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر یہ تعریف ضروری یاد کرنی ہے. مصدر وہ جسے دوسرے لفظ بنتے اس کو ہم مصدر کہتے ہیں. مصدر سے جو فعل نکلتے ہیں ان کی 6 قسمیں. اب سمجھ آ گیا پہلے مصدر کس کو کہتے ہیں؟ جسے دوسرے لفظ بنتے. جیسے میں نے کہا اوپر پروردن ایک مصدر ہے. اب اس سے دوسرے لفظ کیسے بنتے؟ پرورد، پروردند، پروردی، پروردید، پروردم، پروردیم. اب کہتے ہیں مصدر سے جو فعل نکلتے ہیں ان کی 6 قسمیں. کہتے ہیں یہ جو مصدر بنتا ہے نا، اس کے ساتھ جتنے بھی زمانے ملیں گے، مصدر سے جو فعل نکلتے ہیں، یعنی کہ اس سے جتنے بھی کام نکلتے ہیں، جتنے بھی فعل نکلتے ہیں، وہ کتنے زمانوں میں نکلتے ہیں؟ ماضی، مضارع، حال اور مستقبل. ان زمانوں میں کام ہوتے. یا تو وہ پرانے زمانے میں کام ہوا ہوگا، یا تو وہ ابھی ہو رہا ہوگا، یا تو وہ آنے والے وقتوں میں کام ہوگا. تو اسی کو کہتے ہیں مصدر. تو پہلے مصدر سے ہم اب سمجھ لیتے ہیں کہ مصدر سے جو فعل نکلتے ہیں ان کی 6 قسمیں ہیں. ایک یہ ہمیں یاد کرنا ہے ضروری. ایک ہے ان میں سے ماضی، اور ایک ہے ان میں سے مضارع، اور ایک ہے حال، اور ایک ہے مستقبل، اور ایک ہے امر، اور ایک ہے نہیں. یہ 6 فعل نکلتے ہیں اس مصدر سے. یعنی اگر میں نے جو کہا ابھی پرورد، اس نے پالا، تو یہ ماضی میں چلا جائے گا. پرورد تو یہ ماضی میں چلا جاتا ہے. اسی طرح میں کہوں گا پروردہ است، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے پالا ہے، یعنی کہ اس نے پالا ہے کم ہی ٹائم ہوا ہے. یہ است جو ہوتی ہے نا، یہ ماضی قریب کی علامت ہوتی ہے. ان کی تعریف تو ہم آگے پڑھیں گے، ماضی، مضارع، حال، مستقبل اور امر نہیں. لیکن آپ کو یہ 4 یاد رکھنے ہیں، یہ 6 یاد رکھنے ہیں. ایک تو یہ رکھنا ہے کہ مصدر کس کو کہتے ہیں؟ مصدر اس کو کہتے ہیں جس سے دوسرے لفظ بنتے ہیں، اس کو مصدر کہتے ہیں. اب یہاں پر کہتے ہیں، فارسی میں کہا انہوں نے مصدر کے آخر میں کیا آتا ہے، ہم کیسے پہچانیں گے کہ فارسی مصدر ہے؟ تو اس کے آخر میں دیکھیں گے دن. اگر تن ہوگا اور دن ہوگا تو یہ سمجھے گے ہم کہ یہ فارسی مصدر ہیں. اب کہتے ہیں اس مصدر سے جو فعل نکلتے، جو کام نکلتے اس مصدر سے، وہ کتنے زمانوں میں ہوتے ہیں، وہ کتنے ہوتے ہیں؟ اس میں جو کام نکلتے وہ ماضی میں بھی ہوتا ہے، پرانے زمانے میں بھی ہوتا ہے، یا تو وہ ابھی ہو رہا ہوگا کام، یا تو مستقبل میں یعنی کہ آنے والے زمانے میں ہوگا، یا تو اس کام کا حکم دیا گیا ہوگا امر، یا اس کام سے روکا گیا ہوگا یعنی نہیں. ان کی تعریف ہم آگے پڑھیں گے. ابھی آپ کنفیوز ہو جاؤ گے اس میں، تو اس لیے لیکن آپ کو اتنا یاد کرنا ہے آپ کو، مصدر سے جو فعل نکلتے ہیں اس کی کتنی قسمیں؟ 6. ایک ماضی اور مضارع، حال، مستقبل اور امر اور نہیں. پھر ان میں سے ہر ایک کے 6 صیغے ہیں. یعنی ماضی کے 6 صیغے، مضارع کے 6 صیغے، حال کے 6 صیغے، مستقبل کے 6 صیغے، امر کے 6 صیغے اور نہیں کے 6 صیغے. کہہ رہے ہیں کہ اب ہر ایک کے 6 صیغے. جیسے میں نے ابھی آپ کو پروردن سے گردان سنائی، تو میں نے اس کی پہلی گردان سنائی آپ کو پرورد، تو وہ واحد غائب کا صیغہ ہو گیا. اب یہاں دوسرا میں نے سنایا پروردند، یعنی انہوں نے پالا، تو اب وہ جمع غائب کا صیغہ ہو گیا. اسی طرح میں نے اس میں پڑھا پروردی، واحد حاضر کا صیغہ، یعنی تو نے پالا. اور پروردیم جب میں نے پڑھا تو جمع حاضر کا صیغہ تھا، یعنی کہ آپ نے پالا، یعنی کہ تم جمع کا صیغہ ہے. اور جب اس میں نے کہا پروردم، میں نے پالا، تو یہ واحد متکلم کا صیغہ ہو گیا، یعنی بات کرنے والا، کہنے والا.
تو یہ مطلب بات کرنے والا جو ہوتا ہے اسی کو متکلم کہتے ہیں. تو جب میں نے وہ پروردم کہا یعنی واحد متکلم کا صیغہ یعنی میں نے پالا، اسی طرح جمع متکلم کا صیغہ یعنی پروردیم ہم نے پالا. تو یہاں پر سمجھنے ماضی میں بھی ایسا ہی آئے گا، حال میں بھی ایسا ہی آئے گا، مستقبل میں بھی 6 صیغے ضرور آئیں گے کسی بھی حال میں. ماضی تو مستقبل میں نہیں آئے گا، نہ تو مستقبل ماضی میں آئے گا، لیکن ماضی ہو یا مضارع ہو، حال ہو، مستقبل ہو، امر ہو، نہیں، ان سب میں جو ہیں یہ 6 صیغے ضرور آئیں گے. واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر اور جمع حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم. ہر صیغے کی علامت نیچے کے نقشے سے معلوم کرے. تو یہاں پر نقشہ انہوں نے دیا ہوگا. میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ کو یہ کتاب ڈاؤن لوڈ کرنی ہوگی یا PDF اس سے نکلے گا، کیا کہ جیسے گوگل سے آپ تحصیل المصادر آپ کا PDF نکلے گا، وہاں سے ڈاؤن لوڈ کرو، پھر یہ علامتیں آپ یاد کر پاؤ گے، یا اسی ویڈیو کو دیکھ کر بھی یاد کر سکتے ہو. علامت کے تمام حروف ساکن ہوتے ہیں، 2 ہوں خواہ ایک. کہتے ہیں وہ سب حروف ساکن ہوتے ہیں، علامت کے حروف جو ہوتے ہیں ساکن ہوتے ہیں. اب میں یہاں پر یہ نہیں کہوں گا پروردہ نہیں کہوں گا میں، کیونکہ اگر میں نے پروردہ کہا، دال یہ کہا انہوں نے پہلے، آپ دیکھو علامت یہاں پر واحد غائب کی علامت انہوں نے کی بیان. یعنی اگر مجھے واحد غائب کا صیغہ بنانا 5 منٹ کے لیے، گفتن ابھی میں نے اوپر ایک مصدر پڑھا، گفتن میں نے ابھی ایک مصدر پڑھا اوپر. تو اب اگر مجھے اس گفتن سے دیکھنا ہے، اب اگر مجھے اس گفتن کو دیکھنا ہے تو مجھے اس سے بنانا ہے واحد کا صیغہ، جمع کا صیغہ، واحد حاضر کا صیغہ، جمع حاضر کا صیغہ، واحد متکلم کا صیغہ اور جمع متکلم کا صیغہ. اب میں اس گفتن سے بناؤں گا تو میں گفت بناؤں گا، اس سے گفت، کیونکہ اس کی جو آخر میں جو اس کے آخر میں تا ہے وہ بھی اس علامت کو مانا جائے گا، یعنی وہ بھی واحد غائب کی علامت مانی جائے گی. میں اس کو گفتد نہیں پڑھوں گا، کیونکہ اس کے آخر میں آلریڈی ایک تا ہے گفتو کو. تو جب ہم وہ تا پڑھیں گے اس کے ساتھ گفت تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ واحد غائب کا صیغہ ہے. اسی طرح میں نے پرورد کیوں پڑھا؟ بہت سارے ایسے صیغے ان کے آخر میں دال اور تا نہیں آتا ہے، تو ان کے آخر میں پھر دال اور تا بھی دینا پڑتا ہے یہاں سے، یعنی کہ علامت یہیں سے دینی پڑتی ہے. لیکن جس صیغے کے آخر میں نون کاٹنے کے بعد پھر یہی باقی رہے تا یا دال، تو وہاں پر یہ علامت لگانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اسی کا تا اور دال پڑھیں گے اور واحد غائب کا صیغہ بنائیں گے. اسی طرح میں کہوں گا گفتند، لیکن یہاں پر مجھے بنانا ہے جمع غائب کا صیغہ. اگر میں یہاں پر بھی گفت ہی کہوں گا تو وہ واحد غائب کا ہی صیغہ رہے گا، جمع غائب کا صیغہ نہیں بنے گا. لیکن مجھے یہاں پر کہنا ہے گفتند. گفت تو پہلے مصدر کا تھا، وہاں پر گفتن کا گفت رہ گیا تھا، اب اس کے ساتھ میں جمع غائب کی علامت ملا رہا ہوں گفتند. تو یہاں پر ہمیں سمجھ آئے گا کہ یہ جمع غائب کا صیغہ. اسی طرح یہاں پر گفتی کہوں گا میں، اور گفتید، گفتم اور گفتیم. یا اب جو یہاں پر انہیں مثال دی ہے پرورد، پروردند، پروردی، پروردید، پروردم، پروردیم، مثال اس کی ہے. اب یہاں پر کہہ رہے ہیں سوالات، اس کے سوالات کہہ رہے ہیں. اب یہ گردن مصدر ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو کیوں؟ کہہ رہے گردن جو ہے یہ مصدر ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو کیوں؟ تو یہاں پر گردن مصدر نہیں ہے. بہت ضروری نہیں ہے کہ اردو میں جو مصدر آتے ان کے سب کے آخر میں نہ ہی آتا ہو، کبھی دن بھی ان کے آخر میں بھی دن ہی آتا ہے. تو گردن جو ہے یہ اردو لفظ ہیں، تو اس لیے یہ مصدر ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو کیوں؟ یہ مصدر ہے، گردن مصدر ہے، لیکن یہ اردو کا ہے، فارسی کا نہیں ہے. اور یہاں پر پھر انہوں نے کہا اس کا حالانکہ آخر میں مصدر کی علامت دن موجود ہیں. تو مصدر کی علامت تو دن موجود ہیں، لیکن یہ فارسی کا نہیں ہے، یہ اردو کا لفظ ہے. اب یہاں پر کہہ رہے ہیں گفت میں تمام صیغوں کی علامتیں ملاؤ، جیسے میں نے ابھی بیان کیا، تھوڑا میں سمجھاؤں گا. گفت ایک مصدر ہے، اصل میں گفتن ہے، لیکن جب ہم نون کو آخر میں ہٹائیں گے، مصدر کے نون کو، وہ انہوں نے یہاں پر مثال دی ہوگی ایک جگہ پر، وہ میں بھی دکھاؤں گا. جب ہم مصدر کے آخر سے گفتن اصل میں تھا یہ، جب میں اس کو گفتن کو نون ہٹاؤں گا تو یہاں پر گفت رہے گا. اب کہتے ہیں گفت سے یہ تمام جو ہے یہاں پر گردانی، یہ صیغے، کہتے ہیں یہ تمام صیغے بناؤ اس سے، آپ گفت سے. جیسے اس کو دیکھو کیسے بنانا ہے. گفت دونوں میں سے ایک علامت ملانی ہے. اگر اس کے آخر میں پہلے سے تا ہیں تو تا ہی ملائیں گے، اگر دال ہیں تو دال ہی ملائیں گے. اگر دونوں نہیں ہیں تو پھر دونوں میں سے جو چاہے ملا سکتے ہیں. اب اس کے آخر میں پہلے سے تا ہے، گفت کے آخر میں، تو میں یہاں پڑھ رہا ہوں گفت، گفتند، گفتی، گفتید،
گفتم، اسی طرح یہاں پر گفتم اور گفتیم. اور یہاں پر کہہ رہے سیگا ایک انہیں بیان کیا، خوردم کیا سیگا ہے. خوردم کیا سیگا ہے؟ اصل میں یہ یہاں پر ہے خوردن سیگا تھا، خوردن، لیکن آخر میں نون ہٹایا گیا، وہاں پر یہ علامت ملائی گئی، جمع واحد متکلم کی علامت ملائی گئی. یہاں پر کہہ رہے خوردم کیا سیگا ہے، تو یہاں پر خوردم جو ہے واحد متکلم کا سیگا ہے یہ، کیونکہ اس کے آخر میں واحد متکلم کی علامت میم ہے. خوردم، خوردم مطلب ہوتا ہے میں نے کھایا، میں نے کھایا. اور اسی سے جو نکلتا ہے مار خور، مار کہتے سانپ کو، خور کہتے کھانا، سانپ کھانے والا، تو مار خور اسی سے نکلتا ہے. تو اب یہ کہیں گے یہاں پر جو سوال کیا تھا انہوں نے، خوردم کیا سیگا ہے، تو یہ واحد متکلم کا سیگا ہے. اب یہاں پر کہہ رہے ہیں سوال نمبر 4، جمع حاضر کی علامت بتلاؤ. جمع حاضر کی علامت بتلاؤ. تو یہاں جمع حاضر کی جو علامت ہے یہاں پر یہ دیکھو جمع حاضر کی علامت، میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں یہ علامتیں آپ کو ضروری یاد رکھنی، تب جا کے آگے آپ سینٹنس اور مصدر بنا سکتے ہو. تو یہ جمع حاضر کی علامت ہے یہاں پر، یاد آل، یاد آل جمع حاضر کی علامت ہے. اس طرح کہتے ہیں گفت سے جمع متکلم کا سیگا بناؤ. گفت، یہاں تو ہم نے اس کی پوری گردان بنائی، اب کہہ رہے انہی میں سے ایک ہے، وہ ہم نے تو 6 بنائے یہاں پر اس کے، اب انہی میں سے ایک ہے، کہتے جمع گفت سے جمع متکلم کا سیگا بناؤ. تو ہم نے ابھی جو بنایا تھا آخر میں گفتیم، یہ جمع متکلم کا سیگا یہ. اب یہاں کہتے ہیں خور دند کیا سیگا ہے، خور دند. تو پہلے ہم کہیں گے اصل میں خورد ہے، خرد. تو اس کے آخر میں نون دال علامت جو ہے یہ کس کی علامت ہے، یہ جمع غائب کی علامت ہے. تو جب ہم جمع غائب کی علامت اس کو دیکھیں گے، آخر میں جمع غائب کی علامت ہے، تو ہم یہاں پر کہیں گے یہ سیگا جو ہے یہ جمع غائب کا سیگا ہے، یعنی اس میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے کھایا، انہوں نے کھایا. اب یہاں پر کہتے ہیں گوید، گوید میں کون سی علامت ہے، گوید میں کون سی علامت ہے. تو ہم یہاں پر کہیں گے گوید میں جو آخر میں جو دال دیا ہے یہ واحد غائب کی علامت ہے، واحد غائب کی علامت ہے. گوید میں واحد غائب کی علامت ہے. تو یہاں پر یہ پہلا سبق مکمل ہو گیا، کمپلیٹ پہلا سبق ہے. تو امید ہے کہ آپ اس پر اچھی طرح محنت کریں گے، اس کو سمجھیں گے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہا ہے تو وہ ہم نے واٹس ایپ میں پہلے سے ہی لنک، اس ہر ایک ویڈیو کی کمنٹ باکس میں ہم لنک بھیجتے ہیں واٹس ایپ گروپ کا، یہ واٹس ایپ چینل کا. تو اس میں آپ جوائن ہو سکتے ہیں، وہاں پر ہمیں میسیج کر سکتے ہیں، ہم آپ کو گروپ میں جوائن کریں گے. تو آدھے گھنٹے کا کلاس ہم دے سکتے ہیں آپ کو. تو اس میں ہم پوری طرح آپ کو سمجھائیں گے. اس میں اگر آپ کو کوئی کوشچن بھی ہوتا ہے تو ہم اس کو وہیں پر حل کر دیتے ہیں. تو اور ایک اور ریکویسٹ ہے کہ یوٹیوب پر یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں تو اس کو شیئر بھی کیا کرو، دوسروں تک پہنچایا کرو، اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کیا کرو. اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.